رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ راز دیا تھا، لن يدخل احدکم الجنت بعملہ، میرے صحابہ تم میں سے کوئی شخص بھی عمل کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کرتے ہوئے سوال کیا، ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی عمل کی وجہ سے جنت نہیں جائیں؟ قال ولا انا الا ان يتغمد للہ برحمتہ الواسعہ، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جاؤں گا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں۔ یہ پیغام اس قدر گہرا پیغام ہے کہ دنیا میں انسان جتنے بھی اعمال بجا لاتا ہے اسے کبھی بھی اپنے اعمال پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اس کو اپنے عمل پہ گمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو انسان اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس طرح آخرت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم اور میرے معزز، یاد رکھنا دنیا میں بھی اس کی رحمت کے بغیر انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے ہر وقت اسی کی پناہ تلاش کرنا، ہر وقت اسی پر ہی توکل کرنا، اسی پر ہی اعتماد اور بھروسہ کرنا، یہ وہ سب سے آسان راستہ ہے جس سے آپ زندگی کی ہر مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، کور کر سکتے ہیں۔ سلف صالحین اور ہمارے درمیان یہی تو ایک فرق ہے۔ سلف صالحین کا اعتماد ہوتا تھا اللہ پر، گمان ہوتا تھا اللہ پر، وہ مان رکھتے تھے اللہ پر، نہ اللہ ان کا اعتماد توڑتے، نہ ان کا گمان توڑتے اور نہ ہی ان کا مان توڑتے۔ ہمارا اعتماد اور مان ہوتا ہے انسانوں کی ہاتھوں سے بنائی ہوئی دوائیوں پر، انسانی سوچ اور فکر پر۔ یہ انسانی ناقص ہے، اس پہ کیا گیا اعتماد کیسے ناقص نہیں ہوگا؟ اس لیے آج کی اس نظم میں ہم صرف دو باتیں ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک اللہ ذوالجلال کی پناہ لینا اور ایک اللہ ذوالجلال کے نام سے ہر کام کو شروع کرنا۔ یہ انسانی زندگی کی حفاظت اور انسانی زندگی کی تمام برکتوں کو انسان کے دامن میں جمع کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ پوری سیرت کا مطالعہ کیجئے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ نے کسی انسان کو اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نہیں جوڑا۔ ہمارے سامنے تو کوئی بات آ جائے نا تو ہمارا پہلا قدم یہ ہوتا ہے تو آپ یہ تعویذ لے لیں، آپ یہ چھلا پہن لیں، آپ یہ دھاگا باندھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے، جب بھی کوئی مشکل آئی ہے کسی صحابی پہ تو رہنمائی کیا دی ہے؟ اس رب کی طرف رجوع کرو، اس رب کی ضمانت اور امانت کو طلب کرو جس کو رب نے ضمانت دے دی۔ جو اللہ کی امانت میں چلا گیا، اللہ ذوالجلال کی امانت اور ضمانت میں جانے والا کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گا، اس کی حفاظت بھی پھر اللہ ہی کرتے ہیں۔ آج بڑے سے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا آدمی کسی کی ضمانت دے دے، کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے؟ میرے پیارے اور محترم، جس کی ضمانت اللہ ذوالجلال کے پاس چلی جائے اس کو نقصان پہنچ سکتا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی 5 قسم کی ضمانتوں کو کبھی نہ توڑا کرو۔ اور میں یہ ادب سے التماس کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں اٹھنے سے پہلے یہ عہد کر کے جائیے کہ زندگی کی آخری سانس تک یہ ضمانتیں ہم نے نہیں توڑنی۔ کون سی ضمانتیں؟ جن 5 ضمانتوں کے ساتھ انسان زندگی کی ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے، ہر ناکامی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی ضمانت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی الصبح، جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، فی جماعہ، جماعت کے ساتھ، من صلی الفجر فی جماعہ، یہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے، اس کی حفاظت پھر اللہ کرتے۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے یہ ضمانت توڑا نہ کرو۔ ایک شخص نے جب جمعہ کی نماز میں دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے
جب دوسرے دن فجر کی نماز میں دیکھا تو ایک صف تھی. کہا جس دن فجر کی نماز تو اتنے لوگ آگے جتنے جمعے میں تھے تو یقین ہو جائے گا بیت المقدس آزاد ہو گئی. 1.5 ارب لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں موجود ہیں، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ 50 کروڑ نمازی ہیں؟ اللہ عز جلال کی عبادت ہی تو ہماری زندگی کا اصل مقصود و مطلوب تھا. اگر انسان کو اپنے مطلوب و مقصود کا ہی پتہ نہیں ہے، زندگی کے مقاصد کا ادراک نہیں ہے، وہ دنیا جہان کی کامیابیوں کو چیلنج کرتا پھرے، اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی قیمت نہیں. اور یہی وہ فرق ہے جو ہم سمجھنے سے قاصر رہے، جو صحابہ کو سمجھ آ گیا. ہمارے نزدیک نعمت ہی وہ رہ گئی ہے کہ مال کس کے پاس زیادہ ہے، گھر کس کا بڑا ہے، کاروبار کس کا وسیع ہے، کھانا پینا کس کے پاس زیادہ ہے. جبکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من لم يعرف نعمت اللہ علیہ الا فی مطعمه ومشربه وقال الحسن وملبسه، جس بندے کا یہ نظریہ ہو فلان کا کھانا پینا بڑا وسیع ہے، بڑی نعمت ہے، لباس بڑا عمدہ پہنتا ہے، جو صرف کھانے پینے اور لباس کو نعمت سمجھتا ہے، ہدایت اور قرآن اور اسلام کو نعمت نہیں سمجھتا، فقد قل علمه وحضر عذابه، اس بندے کا علم بھی ناقص ہے اور سمجھ لو اس کا عذاب بہت قریب آ گیا. یہ صحابہ کی فہم تھی. اسی اللہ عز و جلال کی پناہ دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ وہ کامیابی کا آسان ترین راستہ ہے جس سے آپ کو بہت سارے لمبے سفر نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ دوسرے الفاظ میں مخلوق کے سامنے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے. جس شخص کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں. توحید اور منہج صحیح نہ ہو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن چین اسے نصیب نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پہلی ضمانت یہ دی ہے صبح کی نماز با جماعت پڑھنے کی عادت بنا. صبح کی نماز با جماعت پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور پھر اللہ اسے توفیق دے دے وہ عصر کی نماز بھی با جماعت پڑھے. یہ 2 ہی نمازیں ہیں جہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ مالک الملک سوال کرتے ہیں من این اقبلتم، کہاں سے آئے؟ وہو اعلم بہم، اللہ تو جانتا ہے کہ بھجوایا تو اللہ نے. من عند عباد لک فی الارض، اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے. اچھا کیا کر رہے تھے وہ؟ فرشتوں کا جواب کتنا خوبصورت ہے، کاش یہ جواب میرے اور آپ کے لیے بھی فرشتے دیں. اے اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، گئے تھے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے. یہ وہ گواہی ہے جس کے بارے میں فرشتے گواہی دے دیں، دنیا کی کسی گواہی کی کسی کو ضرورت نہیں. فرشتے گواہ اور کھربوں فرشتے گواہ جس کے بن جائیں، مالک الملک اسے اپنے انعامات اور جنت سے محروم کیسے کرے. من صلی البردین دخل الجنہ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ صبح اور عصر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے خوش ہو جائے یہ جنتی. دوسری ضمانت جو اللہ عز و جلال نے عطا کی ہے اس قدر خوبصورت ضمانت ہے، یہ اپنے بچوں کو سکھائیے. ہر نماز کے بعد صبح و شام یہ معمول بنائیں. اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے تو یہ 5 ضمانتیں آج سونے سے پہلے ان کو بتا کے سوئیے. اصل وفا اولاد سے یہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ کیا کریں گے. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قیامت کے دن وہ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ پہلے وہ سوچئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت. خوش نصیب ہے وہ شخص جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے. جس دن آنکھیں بند ہوں گی جہنم سے آزاد اور جنت کا مہمان بن جائے اور شیطان سے اس کی حفاظت ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو اناج بھر رہا ہے، تم نے پکڑ لیا اور وہ شیطانی تھی. 1 دن 2 دن 3 دن کہتا ہے آج چھوڑ دو کل نہیں آؤں گا، پھر دوسرے دن آ گیا، پھر تیسرے دن آ گیا. کہا اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، تم رات کو آیت الکرسی پڑھ لینا،
मैं सुबह तक तेरे करीब नहीं आऊं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सदक़क व हुवा कज़ूब, दुनिया जहान का झूठा है शैतान, लेकिन ये बात सच बोल गया। आयतुल कुर्सी इस कदर आज़ीम नेमत है, इसमें आज़म है, और इसमें आज़म के साथ दुआ की गई, कभी अल्लाह रद्द करते ही नहीं। अपने बच्चों को अपने पास बिठा के सुबह शाम उनसे आयतुल कुर्सी सुनो। छोड़ दो इन बातों को कि बच्चे पढ़ लेंगे। अब बच्चों के पास मुल्हियात बहुत हैं। आप 2 मिनट जरा अपनी तवज्जो हटा के देखें वो कहां से कहां पहुंच चुके होते हैं, तखय्युलात में भी, तफक्कुरात में भी, और फिजिकली भी वाकतन कहां से कहां चले जाएगा। इनसे मोहब्बत कीजिए, इनसे वफा कीजिए, इनको नेमत बनाइए। ये कब बनेंगे नेमत? जब इनके बारे में सोच बनेगी कि अल्लाह दुनिया में भी हमारे खिलौने हैं तो जन्नत में भी हमारे साथ रखना इन्हें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक तीसरी ज़मानत अता की है, मन क़ाल हीन युस्बिह व हीन युमसी, जो सुबह और शाम ये दुआ पढ़ लेता है, बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा अस्समीउल अलीम। 3 मरतबा सुबह पढ़ ले और 3 मरतबा शाम को पढ़ ले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुम्मा लम युसिबहु फज्अतु बला, कभी इसको कोई अचानक मुसीबत नहीं आएगी। ये उस हस्ती ने फरमा दिया है जिसकी जुबान पे अल्लाह रब्बुल जलाल हक को जारी फरमाया करते थे। अपने आप को भी इस दुआ के पाबंद बनाइए, अपने बच्चों को भी ये दुआ सिखाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने गोया के इस हदीस के अंदर जितनी भी अचानक बलाएं इंसान को चिमटती हैं, उनसे बचाव का एक आसान रास्ता दे दिया। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा अस्समीउल अलीम। चौथी जमानत ये है, घर में तो कोई बच्चा नहीं बैठा रहता, आप भी घर में नहीं बैठते होंगे। भले हुकूमत बेचारी कोशिश करे कि एहतियात करो, इंतजामिया भले कोशिश करे कि फासला रखो, कौन मानता है? कुछ वैसे कहते हैं कि हमने बात नहीं माननी, कुछ कहते होगा क्या, और कुछ कहते हैं कि होगा या नहीं होगा ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन हमें अल्लाह पे कोई यकीन और एतमाद भी होना चाहिए। वलिकुल्लिन वजह, हर एक अपना अपना एक नजरिया। लेकिन आप जहां भी जाएं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया था कि जो शख्स जहां भी पड़ाव डालता है, जहां भी जाके रुकता है, वो ये कलिमात कह दे, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि, जब तक वहां रहेगा दुनिया जहान की कोई भी मूज़ी चीज, नुकसानदेह चीज उसका नुकसान नहीं कर सकती। बहुत बड़ी जमानत है, और किस कदर खूबसूरत जमानत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज के साथ दे दी। फरमाया कि जो शख्स ये काम कर लेता है, सुबह या शाम यकीन करके ये दुआ पढ़ लेता है, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भाइयों को दुआ याद होगी। किसी को याद है सय्यदुल इस्तिग़फ़ार? इजाजत है मुझे, मैं सुन भी सकता हूँ क्या जी? अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततअत, अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत, अबूउ लक बिनिअमतिक अलय्य व अबूउ बिज़न्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। आपको मैं अगर अपने दिल की बात बताऊं तो अल्लाह की कसम ये अल्फाज इतने प्यारे लगते हैं कि ये पढ़ने के साथ खुशी की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि हदीस ये कहती है कि जो बंदा यकीन करके सुबह के वक्त ये पढ़ ले, शाम से पहले फौत हो जाए तो ये जन्नती है। शाम को पढ़ ले और सुबह से पहले फौत हो जाए, अगर इसका यकीन है तो अगर रात को ये सोया हुआ फौत हो क्या ये जन्नती, तो गोया 24 घंटे की जन्नत की जमानत है ये। रब ताला इन बातों पे यकीन करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को यही तो वो अंदाज़े जिंदगी सिखाया था जिसके नतीजे में वो हमसे फाइक हो गए। फाइक क्या, वो हमारे लिए मेयार बना दिए गए, मिक़यास बना दिए गए। आज किसी को मामूली सी तकलीफ होती है, किसी को परेशानी होती है, तो अपनी परेशानी और तकलीफ का मदावा करने के लिए उसे हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह हम बहुत कमजोर है, ऐसा कोई फितना हमारी तरफ ना आए
کہ ہم اس فتنے کو برداشت نہ کر سکیں اور دین اسلام کا راستہ چھوڑ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ادب سکھایا کہ پہلے یقین کرو کہ کوئی تکلیف آئے گی نا تو اللہ کی طرف سے آئے، لیکن اس کے سبب الگ ہوں۔ کبھی تکلیف آئے گی تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ اور کبھی سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ایسے ہے کہ تمہارے گناہ کے معاف کرنا ہے، تم تو معافی سچے دل سے مانتے نہیں ہو، لیکن اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں یہ دکھ تکلیف بیماری دے کے تمہارے گناہوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی سبب یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ کو اتنی محبت ہے آپ سے، آپ کی توحید اور آپ کے اذکار کی وجہ سے، کہ اللہ ذوالجلال نے ایک جنت میں بہت بلند مقام طے کر دیا ہے، لیکن آپ کے اعمال وہاں تک آپ کو پہنچانے کی قابل نہیں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے کو معمولی تکلیفیں دے کے اس جنت کے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر آپ تینوں باتوں پہ غور کریں تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی ظلم تو نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی ناکامی انسان کی اس وقت ہوتی ہے جس کو سلف نے ہمیشہ کنڈیم کیا ہے، جب کسی کی زبان پہ یہ لفظ آ جائے جو بھی کر لیں ہمارے ساتھ تو برا ہی ہونا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جس شخص کی زبان پہ الفاظ سن لو یہ نا امیدی کے تو رک جاؤ۔ جو بندہ نصیحت نہیں سنتا اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے بدزنی کا شکار ہو جائے، لا یرجع برؤہ، اس کی امید نہیں ہے کہ یہ شخص درست ہوگا جب تک یہ سچی توبہ کر کے دونوں رویے چھوڑ نہیں لیتا۔ کسی نے پوچھا آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ کہا میں نے نہیں کہی، میں تمہیں اللہ کا قرآن سناتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جب کسی سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کو عزت آڑے آ جائے، مجھے کہہ رہے ہو میں اللہ سے ڈر جاؤں، تم مجھ سے زیادہ نہیں کہو۔ یہ وہ رویہ ہے جو انسان کو ہر محرومی کا سبب بنا دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب عزت آڑے آتی ہے حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے انسان اور مانتا نہیں ہے نصیحت کو، تو اللہ عز و جلال نے آگے کیا فرمایا؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے سلف صالحین میں سے دور نہ جائیے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ یہ بڑے نزدیک کے ہیں۔ ایک شخص نے اتنا کہہ دیا اللہ سے ڈر جاؤ، وہ رونے لگ گئے، کہتے ہیں دعا کرو اللہ مجھے ڈرنے کی توفیق۔ ایمان کی تازگی اس طرح جو اللہ عز و جلال کی رحمت سے نا امید ہو جائے، لا یرجع برؤہ، اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کاش اس کو سمجھ آ جائے کہ دنیا جہان کی اگر بیماریاں اور دکھ اور مصیبتیں جمع ہو جائیں، کبھی اس نے اللہ کی رحمت کا اندازہ کیا ہو یا پڑھا ہو تو اس کو سمجھ آئے نا کہ میرے رب کی رحمتیں وسیع کتنی ہیں۔ بعض لوگوں کو قرآن و حدیث کے دلائل سمجھ نہیں آتے، ان کو عقلی بات بھی کہنی پڑتی۔ کس قدر خوبصورت طریقے سے سمجھانے والے نے سمجھایا کہ چڑیا پرندہ ہے، یہ اڑان تو بھرتی ہے لیکن کتنی اڑے گی؟ اگر اس کے منہ میں مٹی ڈال دی جائے چونچ میں، اگر کہا جائے سمندر پہ تم نے یہ اڑان بھرنی ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے، اگر وہ کرنا چاہے وہ کام کیا ہے؟
تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنه من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلته ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی محبت سورۃ اخلاص سے ہوگی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبك ایاها يدخلك الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان هما يقرآن في الركعتين قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سأله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی هذه السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا جب بھی وہ نماز پڑھا تھا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ صحابہ کرام نے
یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے، فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ بقیہ دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو نوید سنائی کہ انجیل اور زبور اور تورات کے اندر ایسی کوئی صورتیں نہیں جس طرح کی یہ تین صورتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد اور آخری دو صورتیں حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کے وقت تو ہر چیز سے یہ تینوں صورتیں کفایت کر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین صورتوں کو بہترین دم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا آوى الى فراشه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے اپنے بستر کی طرف جاتے کل لیلہ ہر رات جمع کفی اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے ثم نفس فیہما پھر ان دونوں ہاتھوں میں پھونک مارتے فقرأ فیہما اور قرآن مجید کی یہ تلاوت کرتے قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرتے ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدی يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما اقبل من جسدی يفعل ذلك 3 مرات، ان تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں پھونک کے اپنے سر پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور پہ اور اپنے جسم کے سامنے ہی حصے سے اور جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا اپنے آپ کو دم کیا کرتے۔ اس صورت نے ہمیں بہت سارے پیغامات دیے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے بندہ مومن وہی اللہ کے ہاں مقرب ہو سکتا ہے، وہی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے جو توحید کو خالص کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا پیغام اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا جائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، کسی کو ساجی نہ سمجھا جائے۔ دوسرا اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو میری اور آپ کی زندگی کے معمولات میں یہ آ جانا چاہیے کہ میں صبح اور شام اس صورت کی تلاوت کیا کروں۔ اور کبھی مجھے تیسرے پیغام کی طرف بھی ہر وقت توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان جب آ گیا کہ 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ آج ساری زندگی نوکری کرنے والا گھر کی خواہش لے کے بیٹھا ہوتا ہے، بسا اوقات گھر نہیں بنتا اس کی قبر بن جاتی ہے۔ لیکن یہ کتنا آسان نسخہ ہے کہ انسان 10 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے۔ اور پھر انسان سے تو ہر وقت گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان خطاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اس لیے گناہوں کو معاف کروانا یہ بھی ایک مومن کا مطلب اور مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے اور جنت کے واجب ہونے کی نوید سننا چاہتا ہے تو اس سورت کی تلاوت اور اس سورت کی فہم اور اس صحیح ترغیب کی روایت 1668 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علی، بخیل تو دنیا میں بہت ہیں لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے۔ کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں کافر، کچھ
ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے، اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ صاد، بخیل ہے۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت کیسے؟ خوش بختی ہے۔ تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا۔ کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صلعم نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے۔ ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ ابجد حوض حقی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں۔ عادات کا علم جو ہے اس میں بھی دیکھیے۔ پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل، دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں ہے آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا۔ بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681، من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے۔ ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں ہے، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہے؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے اللہ جلال کے ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذو الجلال اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذو الجلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہیں عربی سے، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذو الجلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے، والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول۔ وہاں درود مانا نہیں ہوگا۔ لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں ہو۔ بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا۔ وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی ہے۔
حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا۔ بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کر، غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہوں گے۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلو کرتے۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں۔ میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل، فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں آج؟ جو گزشتہ 10 دن گزرے، 15 دن کیا سنا آپ نے؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے۔ قرآن سمجھا کریں، قرآن پڑھا کریں اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کرنی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4001، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة بنی علی فجلس على فراشی، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھے کہ مجلسی کمنی وجویریات یضربن بالدف، کچھ چھوٹی بچیاں جو ہیں من قتل من آبائهن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی، یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقولی هكذا، لا تقولی هكذا وقولی ما كنت تقولین، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی اب بات کر رہی تھی۔ لا يعلم ما في غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جان۔ آپ نے فوراً منع کر دی۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا